أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. اور اگر ہر جان کے پاس جس نے ظلم کیا ہے اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی باتیں سننے کے لیے ہمیں دوبارہ جمع فرمایا ہے۔ اس حمد و ثنا کے ساتھ انشاءاللہ اس کے کلمات الہی کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ آپ کے سامنے تلاوہ کیا گیا اور ترجمہ، تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا رکوع 6 کا۔ تو انشاءاللہ سورۃ یونس رکوع 6 کی تفسیر کرتے ہیں۔ میری بہنوں، جیسے کہ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ اب دیکھیے پچھلا جو ہوا تھا، تھوڑا سا ہم ہمیشہ پچھلا رکوع کا لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں نا، تاکہ آگے بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ پچھلے جو ہوا تھا، پچھلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لوگ بار بار یہ پوچھ رہے تھے نا، آتا اللہ کا عذاب سچ میں آتا؟ اچھا وقت ہے اس کا؟
تو اب کیوں نہیں آتا وہ وقت؟ ابھی تم لا کے بتاؤ عذاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا اللہ نے؟ قل آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں تو اپنے نفس پر نہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا کہ نفع و نقصان کا، تو میں سب کے لیے کیسے عذاب لا کے بتاؤں؟ میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے. اور اللہ نے یہ صاف فرما دیا تھا کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا تو پھر ایک گھڑی پیچھے ہٹتا نا ایک گھڑی آگے بڑھ سکتا ہے، وہ عذاب برحق ہے. تو اب یہ عذاب کی جب بات ہوئی تو وہ لوگ پوچھنے لگے کہ یہ واقع، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ پچھلے ہم نے پڑھا تھا کہ پچھلے رکوع میں کہ جب تو عذاب تمہیں دن دہاڑے یا پھر رات میں اچانک جب آج پڑیں گا تم پر، جس کی تم جلدی مچا رہی، تو کیا تم عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاتے؟ کیا پوچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاتے کہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے، قیامت دیکھ لیں گے تم لوگ اور اللہ کی پکڑ دیکھ لیں گے، تو پکڑنے کے بعد تم ایمان لائیں گے، کہ پکڑنے کے بعد تو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ان سے جب یہ کہا، جب پکڑے جائیں گے تو جن سے کہا جائے گا قیل للذین ظلموا، کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، ذوقوا العذاب الخلد، اب ہمیشگی کا عذاب کا مزہ چکو، جس کی بھی تم جلدی کر رہے تھے نا، جو تم عمل کر کے آئے اس کا عذاب کا مزہ چکو. تو وہ پھر سوال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، یعنی یا یہ حق ہے، عذاب آئے گا، حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پکڑے گا، روز محشر ہوگا، حق ہے. تو اللہ نے کہا قل کہہ دیے ای وربی، ہاں میرے رب کی قسم ہے مجھے، انہ لحق، کہ عذاب الہی برحق ہے، اللہ کی پکڑ برحق ہے، اللہ پکڑے گا اور تم سے عاجز نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے، آج کا رکوع جو ہم نے یعنی تلاوت و ترجمہ سنا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہی وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، یعنی اگرچہ کہ ابھی وہ جو عذاب آ جائے گا نا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ پکڑ لے گا، سزا دے گا، تو اگر ہر جان جس نے بھی ظلم کیا نا، ظلمت ما فی الارض، یعنی ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض لفتدت بھی، تو وہ کیا کہے گا کہ اگر ہر نفس جس نے بھی اپنے اوپر ظلم کیا وہ زمین بھر کر سونا جائیداد پیسہ، یعنی زمین بھر کر بھی خزانے یہ دے گا، تو ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے. ہر جان کے پاس جس نے ظلم کیا اتنا سارا ہو، یعنی سونا ہیرا چاندی جواہرات جائیدادیں کتنا کچھ بھی ہو، زمین بھر کر بھی ہو اس کے پاس، اس کو بھی دے کر اپنی جان بچانا چاہے گا تو وہ نہیں بچا سکے گا. یعنی دنیا بھر کے خزانے دے کر بھی وہ عذاب سے چھٹ جانے کی کوشش کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا جو دے. لیکن ایک بات مثال بتائی جا رہی کہ اتنا سارا بھی اگر دے کر چھوٹنا چاہے، ہوتا نا کہ مطلب کسی کو سزا ہو رہی ہے کچھ، ارے بیل کرا لیں گے، اتنے سارے دے دو، اتنا سارا دولت دے دو، اتنی سارا دولت دے دو، تو وہ اس کی بیل ہو جائے گی، وہ چھٹ جائے گا، عذاب سے نجات پا جائے. کوئی کسی کو مارنے بیٹھا ہے، اس کو بولے کہ تم کو میں اتنا پیسہ دے دوں گا، تم مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو تمہارے ذہن میں رکھا ہوا ہے نا کہ کچھ دے کے چھٹ جائیں گے، کچھ دے کے چھٹ جائیں گے، اگر تم زمین بھر بھی خزانے جائیدادیں دے کر وہاں چھوٹنا چاہو گے تو چھوٹ نہیں سکو گے اللہ کے عذاب سے. اللہ اکبر. اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے. کیا ہوگا؟ وَأَسِرُّ النَّدَامَ، چھپا لیں گے اپنی ندامت کو، یعنی بے انتہا شرمندہ ہو جائیں گے. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. جو لوگ اللہ کے عذاب سے لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اللہ کے عذاب، ارے میری بہنوں، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے چہیتے بندے ہیں. ہم عائشہ کہتی ہیں کہ جب گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور زیادہ گھنے بادل آ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی سے ٹہلنے لگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، بے چینی سے ٹہلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اگر نماز کا وقت ہے، یعنی مکروہ وقت نہیں ہے نماز کا، تو نماز پڑھ لیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بے چینی سے ٹہلنے لگتے ہیں. تو ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اے محمد، اللہ نے تو یہ کہا نا آپ کی موجودگی میں اللہ عذاب نہیں دے گا، تو بولے میں پھر بھی اس سے ڈرتا ہوں، خوف آتا ہے مجھے. اور آج ہم حسین موسم ہوتا ہے، پکوڑیاں سدڑتی ہمیں، گرم گرم کافی چائے سدڑتی ہمیں،
کیونکہ ہم امت محمدیہ میں سے نہیں ہے نا، نعوذ باللہ، نام کے ہیں. اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوتے تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سے ڈر کے اللہ سے دعائیں کرتے تو ہم بھی ڈر کے دعائیں کرتے. یہ نہیں کہ فوٹوز ویڈیوز لینے لگے کہ دیکھو کیا کڑک رہا ہے، کیا زبردست ہے، کیا واہ کیا زبردست موسم ہو گیا، کیسے بجلیاں کڑک رہی ہیں، کیسے بادل گرج رہے ہیں، کیسے بارشیں ہو رہی ہیں، وہ بہت انجوائے. ارے سبحان اللہ، انجوائمنٹ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. آپ بھی پانی میں، یعنی جب بارش سے آسمان سے بارش برستی تو اپنا کرتا مبارک ہٹاتے تھے جسم سے، اور پانی وہ اپنے جسم پر یعنی چھونے دیتے جسم کو، اس پانی کو، آسمان کے پانی کو بھیگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نہیں کہ لاپرواہ ہو گئے، ہمیشگی کا ایک مشغلہ ہو گیا ہے کہ بس انجوائمنٹ کے لیے کر رہے. نہیں، جب بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج ہوتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَقِيفَةُ الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ خوف کھاتے ہیں. بجلیاں اور بادل اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کے خوف سے چمکتے ہیں. بادل اور بجلیاں اس کے خوف سے چمکتی ہیں، ملائکہ اس سے ڈرتے ہیں اللہ سے کہ کہیں اللہ عذاب نازل نہ کر دے. اسی لیے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا، اللہ نفع بخش بارش برسا دے، نقصان نہ ہو، عذاب نہ ہو. تو یہ وہ عذاب ہے میری بہنوں جس سے کہ انبیاء ڈرے. آسمانی عذاب، زمینی عذاب، بیماریوں کا عذاب، وباؤں کا عذاب، قحط کا عذاب، حکمرانوں کا عذاب. تو یہ عذاب کی مختلف شکلیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتلاتا ہے، اس عذاب کو دیکھ کر جو کوئی بندہ بے خوف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے تو جہنم اس کے نصیب کی پکی سمجھے، جو بے خوف ہو گیا اللہ کے عذاب سے. ارے اللہ کا عذاب تو ڈرنے والی چیز ہے. اللہ نے کہا کہ غیر معمون، کوئی امن والی چیز نہیں ہے، وہ کوئی بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے. اللہ کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے. اللہ کہتا ہے وَأَسِرُّوا النَّدَامَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، وہ لوگ اس دن عذاب کو دیکھ کر بڑے نادم ہوں گے، بڑے شرمندہ ہوں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ، بندے خود ہیں جو اللہ پر اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کر کر نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر کر خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. آسمانوں اور زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. ما فی السما، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں بھی جو کچھ بھی ہے. ایک پانی کا بوٹل ہے، ایک گلاس ہے، وہ میری نہیں ہے جاگیر، سب اللہ کے ہیں. ایک ذرہ کائنات کا ایک ذرہ اللہ کا اختیار ہے اس پر، وہ اللہ کا ہے. کیا لفظ آیا وہاں پر؟ اللہ خبردار، ان بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو بھی تمہارے پاس ہے، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، جو تم دیکھ رہے ہو، جو دیکھ نہیں سکتے، سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں. خبردار رہو اس چیز سے. آج ہم میرا تیرا کہہ کر کتنے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، خاندانوں میں فساد برپا ہے، تیرا میرا کہہ کر. کتنے ہم ایک دوسرے کو یعنی لان تان کرتے ہیں، کتنا ایک دوسرے سے تعلقات کو بگاڑ لیتی ہیں بندیاں. اور اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب جائیداد کی تقسیم صحیح طور پر نہیں ہوتی. اللہ تو کہتا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، اور ہمیں اللہ کی وصیت کی پرواہ نہیں رہی. اللہ وصیت کرتا ہے کہ تم جو جائیداد، جو زمین، جو جائیدادیں، جو گھر تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے چھوڑا ہے تو اس کا ترکہ کرو. نہیں پشتنی جائیداد ہے، یادیں بسی ہوئی ہیں، وہ فلاں ہیں، یہ سب ڈھکوسلے نہیں چلیں گے. ڈھکوسلے ہیں یہ.
کیوں کہہ رہے ہو میں سے ڈھکوس؟ نہیں بھائی محبت ہے تو ہی کہہ رہے، نہیں محبت نہیں، ڈھکوسلے کہلاتے. کیوں؟ محبت اصل یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کو پورا کرو تو پھر میت کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا. آپ نے نیکی کی، اللہ کی فرما برداری کی، اس پشتنی جائیداد کو بیچا، بیچ کر سب کو برابر برابر حق جس کا تھا اس کو ادا کر دیا، تو پھر میت کو بھی راحت ہوگی. کوئی بھی نیک اعمال اولاد کرتی ہے تو ماں باپ کے لیے باعث اجر ہوتا ہے. اب جب ماں باپ کے لیے باعث اجر والا کام ہی نہیں کریں، باعث عذاب والا کام کر رہے ہیں، جائیدادیں تقسیم نہیں کرتے، ویسی رکھتے ہیں، ان کا یہ ہمارا یہ، فلاں حصہ ان کا فلاں حصہ ہمارا، اور بس اس میں لڑائی جھگڑے فساد. نعوذ باللہ، اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، آمین یا رب. ہمیں تقسیم کر دینا چاہیے. جو جائیدادیں ہوتی ہیں، جو موروثی جائیدادیں ہوتی ہیں، ماں باپ کے بعد اسے فوری فروخت کر کے اس کا کچھ بھی فیصلہ، یا فروخت نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے کہ تم فروخت کرنے کی بجائے دوسروں کو باہر مجھے ہی دے دو، میں ہی لے لوں گا، اتنی قیمت جو باہر آ رہی ہے وہ قیمت میں تم کو ادا کر دوں گا. اور جو بھائی گھر میں رہ رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ دوسروں کو جو قیمت، پریزنٹ قیمت جو ہے وہ قیمت لگا کر، اور سب متفقہ راضی ہو گئے اس قیمت پر، تو الحمدللہ اس قیمت، وہ قیمت کیا کرے گا؟ سب بہن بھائیوں میں تقسیم کر دے گا. یہ ہوتا ہے طریقہ. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں سمجھ رہے، ہمارے یعنی اپنی جاگیر سمجھتے ہیں ہم، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں ہم اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، زمینوں میں، آسمان تک تو نہیں گئے بھی. اب وہ جانے والے بھی جو ہیں وہ بھی سمجھیں گے اب وہاں پر بھی قبضے ہمارے ہی جمائیں گے. زمین کی بات لے لو، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مطابق اس کو مصرف کریں گے؟ نہیں، اس کا استعمال ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، بلکہ رب کی جو چاہت ہوگی اسی مرضی سے ہمیں، اس کی مرضی سے ہمیں کرنا ہے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے. الا خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کا علم نہیں رکھتے. اللہم احفظنا من اکثرہم، وہ جو اکثریت کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالی ہم کو اس میں سے محفوظ رکھ لے، آمین یا رب. وجعلنا من القلیلین، اللہ تعالی ہمیں قلیل لوگوں میں شامل کر دے جو کہ ایمان والے ہیں، اللہم آمین یا رب. اکثریت کی بات بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، خبردار، اللہ خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی اللہ وعدہ کر کے رکھا ہے. کس چیز کا وعدہ کیا اللہ نے؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اگر اللہ کے مطابق تم نے اس کو استعمال نہیں کیا تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اس کو تہس و نہس کرے گا، برباد کرے گا، تباہ کرے گا. قیامت کی گھڑی کیا ہے؟ قیامت میں کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جس نے ساری کائنات میرے لیے، آپ کے لیے سجا رکھی ہے، اس کائنات کو ایک ضرب لگا کر، ایک جھڑکی دے کر تباہ کرے گا. قرآن میں لفظ آتا ہے جھڑکی کا، زجرتم واحدہ، ایک جھڑکی ہوگی. فہیا، پس کیا، پس ہیا وہ کیا ہوگی؟ زجرتم واحدہ، ایک جھڑکی ہوگی کہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. ایک جھڑکی دے کر تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ ساری کائنات. کیونکہ اس ساری کائنات کو اللہ نے سجایا میرے اور آپ کے لیے، زمین بنائی میرے لیے اور آپ کے لیے، گھر جائیداد دیے میرے اور آپ کے لیے، رشتہ داریاں بنائی میرے اور آپ کے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی چیز کو فتنے کا باعث بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوگا، اور وہ آنا حق ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے وعدہ کیا انسانوں سے کہ وہ وقت آئے گا، اور اس وقت وہ کیا ہوگا؟ زیادہ کچھ بڑا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، ایک جھڑکی ہوگی کہ اٹھا کے پٹ کے جائیں گے سارے آسمان، ساتوں آسمان، ساتوں زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر پٹکے گا. اللہ اکبر. اور آواز لگائے گا لمن الملک، اب بتاؤ کس کے لیے ہے بادشاہت؟ یہ تو بڑا بن رہا ہے، میں بڑا بن رہا ہے، فلاں فلاں، جھگڑے فساد، تباہیاں بربادیاں زمین پر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایک جھڑکی دے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی.
اور ساتوں آسمان ساتوں زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر پٹکے گا، اور ایسا پٹکے گا کہ وہ زلزلہ شدید ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ شدید ہوگا، سخت ترین ہوگا، اور وہ حق ہے۔ اللہ خبردار، اللہ کہتا ہے اللہ خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں، جانتے نہیں ہیں، اس کی گہرائی کو انہوں نے نہیں پڑھا، اس کی گہرائی کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ یہ بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھا، کیونکہ قرآن پڑھتے نہیں، سمجھنا ان کا نہیں ہے نا، وہ تو عالم لوگوں کا کام ہے، اور انہوں بہت دیندار ہے قرآن پڑھ لیتے، وہ دینداروں کا کام ہے، عالموں کا کام ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا، عامت الناس کا کام نہیں ہے، سمجھتے ہیں سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے، الناس کا لفظ آتا ہے قرآن میں بار بار۔ لوگ کون ہیں؟ انسان ہی ہے نا، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے، لیکن قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو گہرائی کو کیا سمجھیں گے؟ دل کی گہرائیوں سے سمجھنے والا کلام ہے، لیکن کیا کیا؟ اس کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا بس۔ تو میری بہنوں، یہ لازم ہے انسان پر کہ یہ وعدہ جو حق ہے اللہ کی جانب سے، تو وہ اس کے لیے خبردار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، جبکہ ان لوگوں کو معلوم کرنا چاہیے اللہ کی ذات کیا ہے۔ ہوا وہی ہے جو یحیی و یمیت، حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ ہوا وہی ہے جو وہی جان ڈالتا ہے، حیات دیتا ہے، ویمیت، اور جان نکالتا ہے، مار ڈالتا ہے، وإلیہ ترجعون، سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ پہلے تو اللہ نے کہا کہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے، ہونے والا ہے یہ، یعنی اللہ نے زندگی دی تو پھر موت بھی دے گا۔ آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اسے مار ڈالے گا بھی، انسان کو پیدا کیا تو اس کے بعد اس کی موت بھی ہے، زندگی اور موت پر اس کے اختیار ہے، اور اس کی بارگاہ میں سب کو حاضری دینا ہے، اور اس کی گرفت سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ پچھلے کیا پڑھے تھے ہم لاسٹ رکو میں؟ اس سے گرفت سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا، حساب کتاب کا دن مقرر ہے، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک دن یہ ضرور ہو کر رہے گا، اور ہر نیک و بد کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، کوئی نیک ہو یا بد ہو اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ حق ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، آ گئی تمہارے پاس ایک عمدہ نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ شفا ہے سراسر تمہارے دل کی جو بیماری نا، پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کی شفا ہے، دلوں کی۔ اب یہ بیماری کون سی بیماری؟ سردی بخار کھانسی نہیں، یہ بیماری جس کی بات ہو رہی ہے، جس سے شفا ملنے والی ہے، وہ شفا کیا ہے؟ اہم آیت ہے، نوٹ کر لیجئے، یہ سورہ یونس آیت نمبر 57، نوٹ کر لیجئے اسے، سورہ یونس آیت نمبر 57، نوٹ کر لیجئے اسے۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اے لوگو، تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، قد جاءتکم، تحقیق کے آ گئی تمہارے پاس، بینہ، موعظہ، کیا آ گئی؟ موعظۃن، یعنی نصیحت، ایک ایسی نصیحت، من ربکم، جو کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس کو عام انسانوں نے نہیں دیا، انسان نے نہیں دیا، تمہارے رب نے تم کو وہ نصیحت دی ہے، اور وہ نصیحت میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ کس سے شفا ہے؟ کون سی بیماری سے؟ لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی بیماریاں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی زبردست نصیحت لایا، یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے گا، اس کے معنی کو سمجھے گا، مطلب پر غور کرے گا، اس کے لیے قرآن نصیحت۔ دیکھیے، اب ہم 4 بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، 2 بچوں کو گھر میں نصیحت کر رہے ہیں، ایک سن رہی ہے، ایک نہیں سن رہی، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ نصیحت تو اس کے لیے ہے ہی نہیں، نصیحت تو میری صرف اسی کے لیے، یہی سنتی ہے، فرما بردار بیٹی یہی ہے، یہی سنتی ہے، یہ تو نافرمان، اس کے لیے تو نصیحت ہے ہی نہیں میری، کوئی اس کو پرواہ نہیں میری نصیحت کی۔ تو نعوذ باللہ،
ثم نعوذ باللہ، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روز قیامت، روز محشر، حساب کتاب والے دن یہ کہہ کر ذلیل و رسوا نہ کر دے کہ تم نے میری نافرمانی کی تھی، میری نصیحت تو تمہارے لیے تھی نہیں، یہ تو ان کے لیے تھی، دیکھو متقیوں کی لائن ٹھہری ہے، پوری مجموعہ ٹھہرا ہے متقیوں کا، ان کے لیے ہے جنت، کیونکہ وہ ڈرے اللہ سے، انہیں نصیحت کو پکڑا، غور سے سنا بات کو، قرآن کے کلمات کو انہوں نے دہرایا، سنا، عمل کیا، دوسروں تک پہنچایا۔ یہ جو حق ہے قرآن کا وہ ہمیں نا ادا کرنا ہے میری بہن، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے کر کہتے ہیں لوگوں خوش ہو جاؤ اس بات سے کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، قد جاءتکم موعظہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور وہ دلوں میں جو بیماری ہے تمہارے اس کی اس میں شفا ہے۔ دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں میری بہن؟ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں نفاق ہے، فسق ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ یعنی دل میں انسان نے کیا کیا؟ فتنہ پیدا کر لیا، دل میں کیا کیا؟ اللہ کی بات کا انکار کیا، دل میں کیا کیا اس نے؟ نفاق کو اپنے بھر لیا، کبھی اللہ کی بات سنتا ہے کبھی نہیں سنتا، مرضی میں آیا سنا، مرضی میں آیا نہیں سنا۔ منافقت کی کتنی علامات، کتنی نشانیاں، کیسے کیسے کیریکٹر ہوتے ہیں ان کے۔ پچھلے سورہ جو سورہ یونس سے پہلے سورہ توبہ ہم نے پڑھی تھی، تو اس سورت میں کتنا تفصیل سے اللہ نے منافق کے بارے میں کہا، منافق یہ ہے، ایسے کر رہا، ایسے کر رہا، ایسے کر رہا، ایسے کر رہا، ایسے کر رہا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے کتنی منافق کی علامات پڑھی ہیں، منافق ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ پھر بھی انسان، آپ دیکھو مسلمانوں میں کئی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، منافقت کی ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں، تو پھر گویا کہ وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، نصیحت سن تو رہے ہیں، سنتے ہوئے بہرے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا، اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو بہرا ہے، دیکھنے میں تو لگے گا وہ سن رہا ہے لیکن وہ بہرا ہے، وہ نہیں سنتا آپ کی بات کو۔ رب کی نصیحت وہی لیتا ہے جو خوش نصیب ہے۔ اپنے دلوں کی بیماریوں کو ہمیں دور کرنا ہے میری بہنوں، اپنے دل کی بیماریوں کو ہمیں دور کرنا ہے، کیونکہ دل میں پاکیزہ چیز ایمان ہے، تو اس ایمان کو آ کر نفاق کا کیڑا لگ رہا ہے، فسق کا کیڑا لگ رہا ہے، کفر کا کیڑا لگ رہا ہے، شرک کا کیڑا لگ رہا ہے۔ یہ کیڑوں کو مارنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہ موعظہ کو لے لینا ہے، یہ نصیحت کو قرآن کی لے لینا ہے، تو پھر وہ کیڑے دل کے مریں گے اور شفا ملے گی، دل کے کیڑے ختم ہوں گے اور شفا ملے گی۔ شفاء لما فی الصدور، جو بھی دلوں میں ہے نا تمہارے، اس سے تم کو شفا مل جائے گی، بولے اس نصیحت سے، اور ہدایت ملے گی، اور اللہ کی رحمت ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ کس کو؟ شرط ہے للمؤمنین، مومنوں کو ملے گی۔ کیا ہے شرط؟ کہ مومن بن جاؤ، ایمان لا لو، جھکا دو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سامنے، اور اللہ کی نصیحت کو غور سے سنو، سمجھو، تو کیا ہوگا؟ دلوں کی بیماریاں دور ہوں گی، ہدایت ملے گی، رحمت ملے گی۔ کس سے؟ للمؤمنین، مومنوں کو۔ قل کہہ دیجئے بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، انہیں چاہیے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے، جو اللہ کی طرف سے ایمان انہیں ملا ہے، تو وہ ایمان کو لے کر اپنے دل سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، دلوں میں ان کے پھول پھول کھلنا، بولتے نہیں، دل میں ایسی دل سے خوشی ہونی چاہیے قرآن پڑھ کے، تو سمجھو ایمان ہے اپنے اندر۔ قرآن پڑھتے ہیں دل سے مسرت ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں دل سے خوف آتا ہے، قرآن کی بعض آیتیں پڑھتے ہیں دل سے، اندر سے یعنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے انٹیمیٹ کر دیا یہ چیز کو ہم نہیں کرنا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا، پھر ابھی نہیں کرنا ہے، ہمیں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن بڑی پیاری چیز ہے، یہ قرآن کو لے کر انسان اس قدر فرحت اور اطمینان محسوس کرے کہ اس کی کیفیت اس کے جسم سے جھلکنے لگے، اس کی کیفیت اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگے، اس کی کیفیت اس کے چہرے سے جھلکنے لگے۔ اللہم آتنا یا رب العالمین، اللہ ہمیں وہ عطا کرے، وہ خوشی قرآن کی جو چہروں سے ظاہر ہوتی ہے، وہ خوشی قرآن کی جو اپنے
نفوس سے ظاہر ہوتی ہے، وہ قرآن کی خوشی جو ہم اپنے اعمال سے ظاہر کرتے ہیں، اللہ وہ خوشی ہمیں نصیب کرے. کیونکہ میری بہن اصل خوشی یہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہی وہ بہترین خیر ہے اس چیز سے جو تم جمع کر رہے ہو. ہم کیا کرتے ہیں، ایک گھر میں چیز آئی خوش ہو گئے، گھر بنا ارے بہت خوش ہو گئے، اتنا خوش کہ وہ خوشی اس خوشی سے کمتر ہے، اس خوشی سے کمتر ہے جو تمہیں قرآن کو لے کر خوشی محسوس ہونا ہے. اب ناؤ وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف. ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنا ہے. کیسے چیک کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے لیے ہمارے گھر بنتے ہیں، ہمارے ذاتی گھر ہوتے ہیں، ہمارے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اچھے رشتے ہو جاتے ہیں، فلاں ہمیں دولت ملتی ہے، ایک ہار مل گیا سونے کا، انگوٹھی مل گئی، فلاں مل گیا، ڈریس اچھا آ گیا، کچھ بھی واٹ ایور جو بھی چیزیں ہیں یجمعون، جو انسان جمع کرتا ہے اپنے لیے، جو اپنے لیے لیتا ہے، خود کے لیے جو لیتا ہے، تو اس میں ہم زیادہ فرحت و خوشی محسوس کر رہے ہیں یا قرآن کو لے کر فرحت و خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت کو، یعنی قرآن کی نعمت، اس پر عمل کرنا، اس کا فضل اور اس کی رحمت کو لے کر زیادہ خوش ہیں، یا پھر یہ جو دوسری مما یجمعون، جو کچھ بھی جمع کر رہا ہے انسان اپنے لیے دنیا میں، اس کو لے کر خوش ہیں؟ چلیے چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو انشاءاللہ. آج یہ درس کے بعد ہم اپنے آپ پر اطمینان سے سوچیں گے. رات میں لیٹتے نا، رات میں لیٹتے خیالات آتے ہیں، یہ وہ آج دن میں یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. سوچئے تھوڑا سا سوچئے کہ آج ہم نے درس قرآن میں یہ پڑھا تھا سورۃ الیونس میں کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے، قل کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا یہ فضل اور اس کی رحمت کون سی، کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. جو اللہ نے کہا نا اے ناس، اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی نا ایک عمدہ نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وہ شفا ہے تمہارے دلوں کی بیماری سے، وہ ہدایت ہے، وہ رحمت ہے مومنوں کے لیے. اور یہ موعظہ، یہ نصیحت، یہ شفا، دلوں کی بیماری کی شفا، یہ ہدایت، یہ رحمت، یہ کیا ہے؟ قل کہہ دیجئے بفضل اللہ برحمتی، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے یہ جو تم لوٹ رہے ہو. قرآنی آیات، اس کی موعظتیں، یعنی اس کی موعظہ یعنی اس کی نصیحتیں، اور جو دلوں سے بیماریاں نکل رہی ہیں وہ چیزیں، یہ ہدایت کو لے کر، یہ رحمت کو لے کر بندے کو چاہیے کہ یہ اس کا فضل ہے رب کا، جس سے وہ خوش ہو. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرح کہتے ہیں خوشی. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کو لے کر انسان کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے. کس چیز سے زیادہ بہتر ہے؟ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تو بڑا بہترین چیز ہے اس چیز سے جو تم جمع کر رہے ہو، اس سے تم خوش مت ہو. ہاں ٹھیک ہے، انسان ہے، نیچرل خوشی آتی ہے، اولاد کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، گھر کو، دولت کو، شہرت کو، جو بھی چیزیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے ہوئیے، ٹھیک ہے، انسانی کیفیت ہے، انسانی کیا کہتے ہیں مجبوری، انسانی کیا کہتے ہیں کہ فطرت اللہ نے رکھی ہے. الحمدللہ خوش ہو سکتے ہیں، خوش ہوئیے، لیکن موازنہ کریے، تول کے دیکھیے، وزن کریے، موازنہ کریے، وزن کر کے دیکھیے، تول کے دیکھیے کون سی خوشی زیادہ ہے آپ کے پاس. یہ مما یجمعون، جو کچھ جمع کر رہے ہو اس کی زیادہ خوشی ہے، جو کچھ تمہیں دنیا میں حاصل ہو رہا اس کی زیادہ خوشی ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے جو نصیحت آئی ہے تمہارے لیے وہ خوشی. وہ خوشی کہاں سے ہوتی؟ آپ دیکھیں گے کہ جب قرآن کی بات کر دی جاتی ہے ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، بولتے یوں ایسی اداس منہ بنا کے بیٹھے اجاڑ، جیسے کہ بہت بڑی ان کو ایک تکلیف ہو رہی ہے سن کے، یا اداس ہو جا رہے ہیں بیٹھ کے، خوشی محسوس ہی نہیں ہو رہی. ارے خوش ہو جاؤ کہ سبحان اللہ، اللہ نے اتنا پیارا کلام دیا ہے. ہاں اداس کیوں ہوں گے؟ کیونکہ نیکیاں نہیں ہے نا اپنے پاس، اس حساب سے کام نہیں ہے نا اپنا، اس حساب سے کام نہیں ہو تو اداسی ہوں گے. اور بعض کو تو کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ ارے بس کرو بھی، قرآن کی باتیں کر رہیں گے زیادہ تو اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی ہم دنیاوی باتیں کریں گے نا، ابھی تھوڑا ذرا انجوائمنٹ کریں گے. کیونکہ اس سے انجوائمنٹ نہیں ہوتا نا، اس سے تو چرکے لگتے ہیں. کن کو چرکے لگتے ہیں؟ ان کو جو عمل نہیں کرتے. اب جو عمل کرتے ہیں خوشی خوشی سناتا ہے وہ قرآن کو، ارے یہ زبردست بات اس میں، کیونکہ وہ زبردست اس سے لگ رہی ہے، کیونکہ اس نے پڑھا، اس نے عمل کیا، اس نے سمجھا نا،
تو اس کو زبردست لگتی ہے، وہ خوشی خوشی بیان کرتا ہے، ارے دیکھو قرآن میں تو یہ آیا ہے، ایسا ہے قرآن میں لفظ، ایسا ہے قرآن میں لفظ، ایسے قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ یہ اس بات کو اللہ نے ایسے سمجھایا، ایسے سمجھایا. وہ ڈسکشن سے اپنی انرجی بوسٹ کرے گا، خوش ہوگا. اب جس کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو عمل کرنا چاہیے وہ نہیں ہے اس کا، تو وہ ایسے اداسی سے سنے گی، ہاں قرآن میں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. چلو قرآن کی بات بہت ہوگی، ابھی نا تھوڑا انجوائمنٹ کریں گے. مطلب یہ کہ اسے انجوائے نہیں ہو رہا تھا، اس سے خوشی نہیں ہو رہی تھی، بڑی اداس تھی، خوشی نہیں ہو رہی تھی اسے. تو میری بہن یہ آیت یاد رکھ لیجیے. لوگوں کو سنائیے جو فرحت خوشی محسوس نہیں کرتے قرآن کو سن کر. کب محسوس نہیں کرتے؟ جب وہ نصیحت کو نہیں لیتے. نصیحت کو لینا شروع کریں، نصیحت کو عمل کرنا شروع کریں، اور خوش خوش ہوتے جائیں کہ اللہ نے مجھے یہ پیارا پیارا کلام دیا ہے. دیکھیے فار ایگزامپل گڑے میں گرنے والے تھے، کیا گڑے میں گر گئے؟ سیڑھی دکھ رہی ہے آپ کو، چڑھ کے اوپر آ سکتے آپ؟ نیچے گر گئے، کیڑے مکوڑوں میں گرے، سانپ بچھواں بھی آ سکتے وہاں پہ، گر گئے، بہت پریشان تھے، ٹھیک ہے. سیڑھی دکھ رہی نا، چڑھ کے آؤ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. خوش ہوتے نہیں سیڑھی کو دیکھ کے، نہیں اداس ہو گیا ہو، سیڑھی آ گئی چڑھنا ہی پڑ رہا ہے اب بول کے چڑھتے نہیں. گڑے میں سے نکلو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ گندگی میں سے، وہ ہولناکیوں میں سے نکلو، باہر نکلو. سیڑھی دیکھ کے تو بندہ خوش ہو جاتا نا، ارے جان میں جان آ جاتی اس کے، چلو سیڑھی آگے اوپر چڑھیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں. تو یہ حیات دینے والی، یہ دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والی یہ عمدہ نصیحت سبحان اللہ ہمارے پاس آ گئی ہے. فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. اللہ کہتا ہے کہ چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، کیونکہ ہوا خیرٌ، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اس سے. قل کہہ دیجئے ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کیا تم نے دیکھا، آپ کہہ دیجئے بتاؤ کہ کیا تم نے دیکھا، بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق دیا ہے اس میں سے تم کیا کرتے ہو؟ لکم من رزق فجعلتم، پس تم بنا لیتے ہو، منہ اس میں سے، حراما و حلالا. اللہ اکبر، خود سے بنا لیا بندہ. حلال اور حرام کی تمیز اللہ نے قرآن میں بتائی، ھذا حلال ھذا حرام، الحلال والحرام بین. اللہ نے واضح طور پر حلال اور حرام کا یعنی ڈیفینیشن دے دیا، بتلا دیا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہے، یہ چیزیں حلال ہے. اب کیا کر رہا بندہ؟ اللہ کی نازل کردہ حکم جو آ رہا اس کے پاس، اللہ کا رزق جو آ رہا ہے اس کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ کچھ کو حلال کچھ کو حرام، اپنی مرضی کر رہا، اپنی مرضی سے حلال حرام کر لے رہا ہے. ہوتے نا وہ زمانے میں جانوروں کو کیا کرتے تھے، بعض جانوروں کا حرام کرنا جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور بولتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں بت کے لیے ہے، یہ کھانا حرام ہے، ہم چھوڑ دیے یہ بت کے لیے، اس کو کوئی بھی نہیں کاٹنا، یہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے. سورہ انعام میں پڑھے تھے ہم اس سے پہلے اس کی تفصیلات کہ کون سے جانور تھے وہ. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مشرکین حلال حرام کا اپنی طرف سے کرتے تھے. وہ زمانے میں وہ مشرک تھے، جانوروں کے ذریعے سے بولتے تھے کہ یہ جانور وہ فلاں بت کے نام پہ چھوڑا گیا، یہ جانور ان کے نام پہ ہے، وہ جانور ان کے نام پہ ہے، یہ بس چھوڑ دیے، اس کو کھا نہیں سکتے. یہ منمانی جائز نہیں ہے اسلام میں. آج بھی دیکھیے آپ، وہ زمانے میں ہی نہیں بلکہ آج بھی دیکھیے ایسے جاہلوں کی تعداد آپ کو ملے گی جو اپنی طرف سے حلال و حرام کا فیصلہ کرتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ایسے فاسد نفوس سے، ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگیے جو حلال و حرام اپنی طرف سے مقرر کرتے ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں ہذا حلال ہذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ بتائیں، قل کہہ دیجئے ان سے اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. اللہ سوال کر رہا ہے، اللہ ڈائریکٹ بھی ان سے سوال نہیں کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے پوچھئے اے نبی، آپ پوچھئے ان سے، کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا تھا یا تم خود اپنے طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ پوچھو ان سے کیا کر رہے ہیں یہ کام. قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تم کو اس چیز کا حکم دیا؟ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اللہ نے حکم دیا، یا اپنی طرف سے عمل اللہ تفترون، ام یا پھر اللہ پر تفترون، تم جھوٹ باندھ رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ اپنی طرف سے کیوں حلال اور حرام کی فیصلے کر رہے ہو؟
یہ آیت کو نوٹ کر لیجیے، آیت نمبر 50 اور 60، اس میں اللہ نے مشرکین کا خود ساختہ حلال و حرام اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، جھوٹ بول کر منسوب کرنا، یہ دلیل ہمیں ملتی ہے۔ ہم لوگوں کے پیچھے آنکھ بند کر کے اندھی تقلید نہ کریں، خود پڑھیں سمجھیں۔ جیسے کہ میں آپ کو قرآن پڑھاتی ہوں، یہ تفسیر کی، تو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی لے کے بیٹھو قرآن، دیکھو پڑھو سمجھو۔ ایسے نہیں کہ آپ نے تکیہ لگا لیا بس آنکھ پٹی باندھ کر اندھی تقلید کر رہی، نہیں، کسی کی بھی پٹی باندھ کر اندھی تقلید نہیں کرنا، خود سے کھولنا، پڑھنا، دیکھنا۔ نہیں پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے نہیں آتا، مہینہ 2 مہینے میں سیکھ جائیں گی۔ لکھنا پڑھنا مہینہ، ہارڈلی 2 مہینے میں سیکھ جائیں گی۔ کئیوں کو سکھایا ہم نے الحمدللہ۔ سیکھیے، پڑھیے، کیونکہ 1 مہینہ آپ دیکھیے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لاحق آ گئی کہ فلاں جگہ جا کے انجیکشن لینا ہے، 1 مہینے تک لینا ہے مسلسل، 1 مہینہ جائیں گی، چبا چبا کر آئیں گی، ہے نا؟ وہ سفر طے کر کر کے جائے گی 1 مہینے تک، کیونکہ جان پر بنائی ہے، دکھ رہا ہے، یہ دکھنے والا ہے۔ ہاں یہ پوائنٹ یاد رکھیے، یہ جو جان پر بنائی نا، یہ دکھنے والا ہے۔ ایک ایسا جان پر بنائی ہے جو دکھ نہیں رہا، ابھی موت کے جھٹکے کے ساتھ دکھے گا، ابھی دکھ نہیں رہا ہے، ابھی اسے دکھ نہیں رہا ہے، ابھی ہماری وہ بہن کو دکھ نہیں رہا ہے، اسے موت کے جھٹکے کے بعد دکھائی دے گا۔ یہی تو آزمائش ہے، ورنہ دکھنے لگا تو جہنم دکھ گئی، کسی کی مجال تھی کہ گناہ کرے؟ نہیں۔ جنت دکھ گئی تو کسی کی یہ تھی کہ مطلب وہ نیکی نہ کرے؟ برابر نیکیاں کرتا تھا، اگر جنت اسے دکھلا دی جاتی، جہنم اسے دکھلا دی جاتی تو مجال تھی کہ وہ کوئی برائی کرے؟ نہیں۔ اور جنت دکھلا دی جاتی کہ تم نیکیاں کرے ہو تو اس میں جاؤ گے، تو وہ خطعن ایک نیکی کو بھی نہیں چھوڑتا، بڑھ بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرتا اگر دکھلا دی جاتی۔ تو میری بہن، آج جو بیماریاں ظاہری طور پر ہوتی ہیں، جو دکھلا دی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے کو تم دکھ رہا ہے انسان کو کہ بیماری لاحق ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ ایک سفر طے کر کے جانا ہے، وہی دواخانے میں اس کا ٹریٹمنٹ ہے، 1 مہینے تک جانا آنا ہے وہاں پر، اور جائے گی اور وہاں پر انجیکشنز وغیرہ چبا چبا کر آئے گی۔ اب جب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 مہینے میں یہ سیکھ لے، پڑھ سکے گی، سمجھ سکے گی، تو بولیں گے نہیں جی نہیں آتا مجھے، نہیں کر سکتی، میں ہو ہی نہیں سکتا مجھ سے، نہیں کر سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سبحان اللہ، اللہ ہمارے سامنے مثالیں بتاتا ہے میری بہنوں، اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ دیکھو لوگوں کو کیسی کیسی بیماریوں سے گھر رہے ہیں، کیسے کیسے عذاب اللہ کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ حلال و حرام بین ہے، الحلال والحرام بین، حلال اور حرام واضح ہیں، پڑھیے کھولیے سمجھیے، انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ اور اللہ نے اتنے ذرائع رکھے، گھر بیٹھے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، الحمدللہ علم حاصل کریے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کو جو رزق دیا گیا، تمہارے بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کو حلال اور حرام اپنی طرف سے قرار دے لے رہے ہیں، تو ان سے پوچھئے کیا تم اللہ کے کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا، یا اللہ پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اب جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اب ہم کیا بولتے؟ نہیں بھائی، لوگاں بولے تو سن کے ہم کریں، وہ علماء بولے تو سنے تھے، اچھا علماء بولے تو سنے تھے، ٹھیک ہے جنت میں چلے جائیے آپ بول کے اللہ تعالیٰ بھیجا دیں گے؟ نہیں، خود کو دیکھنا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ علماء نے کہہ دیا، ہاں علماء بول رہے تھے تو ہم سن لیے تھے، علماء بولے تھے تو ہم کر لیے تھے۔ علماء اگر کوئی بھی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور اس نے صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب نہیں دیا، صحیح قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس نے جواب نہیں دیا، تو بندے کو چاہیے نا تحقیق کرے، اللہ نے اسے عقل دی ہے نا، تحقیق کرے۔ کیونکہ وہ ہوتا نا بعض وقت ایک بولتے کہ نہیں، ایک عالم ایک بول رہے ہیں، ایک عالم ایک بول رہے ہیں، نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے سمجھ میں نہیں آتا؟ ان کی بھی سنیے، ان کی بھی سنیے، اور دلیل دیکھیے کون کیا دلیل دے رہے ہیں، یہ کیا دلیل دے رہے ہیں، یہ کیا دلیل دے رہے ہیں، یہ قرآن کی کون سی آیت کی دلیل دے رہے ہیں، یہ کیا بات کی دلیل دے رہے ہیں، یہ حدیث کون سی لے رہے ہیں، صحیح حدیث لے رہے ہیں کہ ضعیف حدیث؟ اتنا تو ہمیں نالج ہو نا، اتنی تو نالج ہو بیسک، تو پھر انشاءاللہ ہم اس فتنے سے بچ سکیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کو ڈرا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ،
کچھ ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، خود ساختہ حلال و حرام گڑ لیتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھو کیا اللہ نے اس کا حکم دیا تھا تم کو، یا پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا گمان ہے ان کا، ان لوگوں کا کیا گمان، کیا سوچ کے رکھے وہ لوگ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پر، ان کا جھوٹ یوم قیامہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان کا جھوٹ کی نسبت کیا گمان ہے ان کا؟ یعنی بڑا جھوٹ بول کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ گئے یا پھر ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ کرے گا، ذرا پوچھو ان سے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھو ان کی طرف جو یہ گمان کر رکھے نا، مطلب اللہ پر جھوٹ باندھ کے بڑے چھٹ گئے سمجھ رہے ہیں نا، ان سے پوچھو تمہارا یہ جھوٹ قیامت کے دن کیا انجام ہوگا تمہارا۔ میری بہن، اللہ تو انسان کے ساتھ بڑی شفقت کرتا ہے، بڑی رحمت کرتا ہے کہ اسے سمجھا رہا ہے تاکہ اسی وقت وہ توبہ کر لے، اسی دنیا میں وہ توبہ کر لے، اسی دنیا میں وہ استغفار کر لے، رب کی طرف رجوع ہو جائے۔ اللہ تو بڑا فضل والا ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر۔ اس کا یہ فضل اور اس کی رحمت ہی ہے نا، اور اس نے قرآن کو نازل کیا، اس کا یہ فضل اور اس کی رحمت ہی ہے نا جو کھول کھول کر باتوں کو بیان کیا، اس کا یہ فضل اور اس کی رحمت ہی ہے نا جو اللہ نے ایک ایک یعنی نبی کے ذریعے سے ایک ایک مسئلے کو واضح کیا، ایک ایک حلال حرام کیا ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے، کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے، کرنے سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، جو احکامات کی پابندی نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کرنے سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے سے کیا پھل مل رہا ہے، پچھلی قوموں کی مثالیں دی، دور حاضر کی مثالیں دی، ہر طریقے سے اللہ پاک سمجھاتا ہے، ہر طریقے سے اللہ پاک سمجھاتا ہے۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر انسان اللہ کے اس فضل کو نہیں لیتا تو پھر اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اچھا ہم کیا اصل فضل کو سمجھیں نہیں نا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اہم بات بتا رہی ہوں، غور سے سنیے، نوٹ کریے اور اپنی دوسری بہنوں کو بھی بتائیے، بڑی اہم بات بتلا رہی ہوں آپ کو۔ کیا سمجھتا ہے انسان نا اللہ کا فضل، کیا سمجھتا ہے؟ آپ دیکھیں ہوں گے عامت الناس کی ایک مثال دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کیسے ہیں آپ۔ ہاں جی، اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے اللہ کا فضل ان کے پیش نظر؟ دماغ میں کیا گھوم رہا ہے؟ کوئی بھی بیمار پڑے ہوئے نہیں ہے، سردی بخار کھانسی تکلیف، یہاں درد وہاں درد، کس کو بھی نہیں، سب کی ہڈیاں سب سلامت ہیں، اور بچے سب اسکولوں کو جا رہے ہیں، کالج کو جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، صبح شام روٹین اچھا گزر رہا ہے، کوئی بھی قسم کی تکلیفیں نہیں ہیں اور قرضے نہیں ہیں، گھر بھی بن گیا اچھا، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئے یا ہونے والے ہیں، رشتے چل رہے ہیں، پڑھائیاں چل رہے ہیں، سب اچھا چل رہا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس کو اللہ کا فضل سمجھ بیٹھے، اس کو اللہ کا فضل سمجھ بیٹھے۔ ہاں اگر کچھ نہیں ہوتا، جیسے مطلب اب جتنی ساری میں نے چیزیں گنوائی، ایسی اس ٹائپ کی جو کامن چیزیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، جیسے بیمار پڑے ہوئے ہیں یا پھر کچھ بھی ایسا مطلب مسائل ہیں، پڑھائی رک گئی، وہ فلاں ہو گیا، کھانے کو پیسہ نہیں ہے، فلاں کچھ بھی ایسا مطلب ایسا کچھ ہے، قرضے ہو جا رہے ہیں یا پھر تنگی ہو رہی ہے، کچھ ایسا ہے، کیسے خیریت سے پوچھیں گے تو کیا بولیں گے؟ نہیں جی کہاں کا، اللہ کا فضل ہے نہیں بولیں گے جب، نہیں جی کہاں کا، یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، وہ ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے۔ مطلب ان کے نظر میں اللہ کا فضل یہ ہے کہ سارے گھر میں صحت مند ہو، سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ خوش و خرم ہو، برابر پڑھائیاں سب کی چل رہی ہیں، بیماریاں کسی کی نہیں ہیں، شادی بیاہ کا بھی معاملے برابر چل رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی سب اچھے ہیں، پیسہ بھی خوب آ رہا ہے، گھر میں دولت کی ریل پھیل ہے، خوش ہیں، بس اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے سمجھتے ہیں۔ غلط غلط غلط، ہرگز بھی یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ آزمائش جو دیتا ہے نا اللہ پاک ہمیں، وہ آزمائش، فضل نہیں ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ پڑھو قرآن میں اللہ کہتا ہے، قل کہہ دیجئے، یہی ہے اللہ کا فضل، کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کیا ہے یہ اللہ کا فضل اور اس کا رحمت؟ معوذہ، یعنی اللہ کی نصیحت قرآن جو کہ دلوں کی بیماری کی شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، یہ ہے اللہ کا فضل۔
اور بھی سورۃ الآل عمران میں بھی میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا ایک مرتبہ، یاد ہوگا آپ کو، کہ اللہ کا فضل کیا ہے، لکھیے اس کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں تلاش کریے اللہ کا فضل کیا ہے، اپنی طرف سے ڈیسائیڈ مت کر لیجیے اللہ کا فضل کیا ہے، پچھلے چل لیتے آ رہا نا، سارے کے دماغ یہی ہیں۔ اب ایک کامن کسی کو پکڑ کے پوچھو اللہ کا فضل ہے بولے تو مطلب کیا ہے اللہ کا فضل، پوچھیے، آپ پوچھیے، پتا چلے گا آپ کو۔ اپنے گھروں میں خواتین ہوتی نا، مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کی تو بس کمانے کی فکر، بس ان کو پوچھو اللہ کا فضل مطلب کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے مطلب یہ کہ سب اچھا چل رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ آنسر آئے گا آپ کو، دیکھیے آپ ہوم ورک کر کے دیکھیے، پوچھیے، فیلڈ ورک کریے، پوچھیے، لوگوں سے پوچھیے، رشتے داروں سے، دوست احباب سے، جس سے بھی بات کر رہے ہیں، اللہ کا فضل بول تو کیا ہے، تو بولتے کیا اللہ کا فضل، نہیں بولتے، نہیں آپ کیسے ہیں، بولتا ہاں اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل کیا ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا، اور ایک اس کی دلیل دوں میں، گھر بناتے ہیں اس پر تختی لگاتے ہیں، ہاذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یا گھر تیرے لیے رب کا فضل نہیں ہے، تیرے لیے جو نعمت ہے، رب کا جو فضل ہے، قرآن میں ڈھونڈ، اللہ نے کہا کیا ہے رب کا فضل، اس کی رحمت قرآن ہے، قرآن کو کہہ سکتے ہیں ہاں ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جب بعض لوگ تو پوچھتے ارے گھر بنا لیے اوپر تختی نہیں لگائے، ہاذا من فضل ربی کیوں، ارے رب کا فضل ہے نا، یہ تو گھر مل گیا تم کو، یعنی کیسا دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھیے رب کا فضل کا ڈیفینیشن کیا بیٹھا ہوا ہے دماغوں میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہی، ارے میں تو مہربان ہوں تیرے اوپر، تو ہی ناشکرا ہے، اللہ تو فضل کر رہا ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو بے شک تم پر فضل کرتا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہاں سمجھے تو شکر کریں گے نا، اس کو بول رہے ہیں اس چیز پر شکر ادا کرو اللہ کے فضل پر، انہیں کسی اور چیز کو اللہ کا فضل سمجھ کے اس کا شکر ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ارے بڑا ناشکرا ہے، جو فضل میں اس کو دیا وہ فضل کو دیکھ رہا نہیں، سمجھ رہا نہیں، سن رہا نہیں، نصیحت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اور اس کا شکریہ ہی ادا نہیں کر رہا، اور جا کے کسی اور چیز کو بول رہا نہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے۔ ایک موٹی مثال میں آپ کو دے کے بتاؤں، آپ کے ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ کے ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا، جا کے شکریہ کسی اور کا ادا کر رہے ہیں ہم، انہوں زندگی ہم کو دیے، انہوں پالے، انہوں پوسے، اگر ہماری آپ کی اولاد نعوذ باللہ اس طریقے کی حرکت کری، کیسا آ جاتا نا ٹیمپر، خطرناک طریقے سے، یعنی ہماری فرمانبرداری نہیں کر رہا ہے، ہماری نہیں سن رہا ہے، تو جا کے کسی اور کو تھینک یو بول رہا ہے، کسی اور کی فرمانبرداری کر رہا ہے، وہاں اس کے جھولے میں پڑا ہوا ہے جیسے کہ میں نے اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ایسی خطرناک ہماری کیفیت ہو جائے گی۔ ایسے ماں باپ کو دیکھیں، اگر ان کی اولاد ان کی فرمانبرداری نہیں کرتی، کسی اور کی کرتی ہے، کسی اور کے گن گاتی ہے، ان کو پلٹ کے نہیں پوچھتی، تو کیسے واویلا مچ جاتا ہے۔ تو میری بہن دیکھیے، یہ تو مثال ہی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے، ویسا رب جو ہم پر بڑی بڑی مہربانیاں کرتا ہے، ساری کائنات اس نے ہمارے لیے سجا دی، ایک بہترین موعظہ نصیحت دی، رحمت، ہدایت، شفا لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کی شفا، وہدی ورحمہ، ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، تمام عطا کی مومنوں کو، یہ فضل ہے، اس کو لے کر بندہ شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، دوسری طرف دیکھ رہا ہے، نہیں وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ کیسی کمبختی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، اس کو عذاب دیتا ہے، اللہ بھی کیا کرتا ہے، اس کو عذاب دیتا ہے، اور اللہ صاف اعلان کرتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس، البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اس کا واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، واقعی اللہ پر لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، ولیکن لا یشکرون، لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی انسانوں کا دنیا میں اللہ فوراً مواخذہ نہیں کر رہا، یہ اللہ کا فضل ہے، ایک دن اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، یہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق اللہ مومن کو، کافر کو، سب کو دے دیتا ہے، اس کے باوجود بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کی طرف دیکھتا نہیں، کیا ہے اللہ کا فضل تلاش نہیں کرتا۔ میری بہنوں، کیا ہے فضل اللہ کا لوگوں پر، یہ تلاش کرنا ہے آپ کو، تو پھر کیا کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس میں اللہ نے کہا ذالک بفضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، کئی جگہ آیا قرآن میں اس قسم کا ٹیکسٹ، اس قسم کی بات
قرآن میں کئی جگہ آئی ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل جسے چاہے عطا کرے. تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ تلاش کریں، قرآن میں تلاش کریں اور شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں تو انشاءاللہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور اللہ تعالی ہمیں جنت دے گا انشاءاللہ. اور یہ اللہ نے کہا نا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر کرنے والے نہیں ہوتے. تو اکثریت کے پیچھے ہمیں نہیں جانا میری بہنوں. اکثریت جو ہوتی ہے وہ ناشکری ہوتی ہے، اکثریت جو ہوتی ہے وہ ایمان والی نہیں ہوتی. خلیل تھوڑے جو ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں. دعائیں کریں کثرت سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان قلیل لوگوں میں شمار کر دے، اللہ تعالی ہمیں شاکرین میں شمار کر دے، اللہ تعالی ہمیں اس کے ایماندار بندوں میں شامل کر دے، اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بنا اور حقیقی معنوں میں شکر گزار بنا. اللہم آمین یا رب. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ یہ سورۃ الیونس کا چھٹا رکوع مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ